بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے حوالے سے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بظاہر اہم نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ ہمیں آج کل جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، جس معاشی مصیبت میں ہم مبتلا ہیں، کہا جاتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بہت تھوڑے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ملک پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے، کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، وسائل نہیں ہیں، مسائل بہت ہیں۔ گزشتہ زمانے میں 40-50 سال پہلے جب سوویت یونین موجود تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سارے مسائل ہمارے غریب ملکوں کے جو ہیں، پاکستان اور ہندوستان سمیت، اس میں سرمایہ داری نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو گیا؟ اس کے مقابل جو نظام لایا گیا تھا، جو سوویت یونین میں 70-75 سال تک چلتا رہا، وہ تو واقعی ختم ہو گیا۔ افغانستان کی جنگ کے بعد، افغانستان کے جہاد کے بعد تو اب اس کا کہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جو سب لوگ اس نظام کے علمبردار تھے، جو سارے مسائل کا جڑ سرمایہ داری کو قرار دیا کرتے تھے، آج یہ بات ان کی نظروں سے اوجھل ہے کہ سرمایہ داری اپنی جگہ نہ صرف موجود ہے بلکہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ گھمبیر ہے، زیادہ پریشان کن ہے، اور ختم اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ پرولتاری نظام ختم ہوا ہے، وہ کمیونزم ختم ہوا ہے، وہ سوشلزم ختم ہوا ہے۔ اور آج وہی سارے لوگ جو کبھی اس نظام کے علمبردار ہوتے تھے، جو ہر معاملے میں امریکی سامراج، امریکی سرمایہ دار، اور یہ اور وہ، اور لطف یہ تھا کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں ان دونوں نظاموں کے خلاف تھے، ان کو یہ امریکن ایجنٹ اور امریکی سامراجی قرار دے دیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کے مخالف تھے۔ آج وہی لوگ اسی امریکہ کے پیچھے ہیں، اسی سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے ہیں، اسی نظام کے تحت بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے کارپوریٹ اداروں میں پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اور آج کہیں ان کا یہ جو کہتے تھے کہ گیا دور سرمایہ داری، کہاں گیا ہے؟ ابھی تک اقبال کا وہ شعر ویلڈ ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ آج بھی دنیا منتظر ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں، ان کو اگر آپ بنظر غیر اگر آپ دیکھیں تو ان سارے مسائل کے پیچھے سرمایہ دار طبقہ موجود ہے۔ یہ سرمایہ دار طبقہ نہ صرف خوشحال ہو رہا ہے، اس کے پیسوں میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے، اس کی تجوریاں نہ صرف سونے چاندی سے بھر رہی ہیں، بلکہ یہ آپ کی ملکی سیاست میں بھی بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی مرضی کے بغیر نہ گیس کی قیمت بڑھ سکتی ہے، نہ پیٹرول کی قیمت بڑھ سکتی ہے، نہ کوئی اور ٹیکس لگ سکتا ہے۔ یہ سب ان کی ملی، اور جو نام نہاد معیشت کا ایک نیا طریقہ، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر جوائنٹ وینچر شروع کیے گئے تھے، ان سب میں یہ سرمایہ دار بڑے بڑے سب شامل ہیں۔ آپ سوئی گیس لے لیجئے، آپ پیٹرولیم کا شعبہ لے لیجئے، آپ اور شعبے لے لیجئے، اس کے ڈائریکٹرز میں جو لوگ شامل ہیں، کون لوگ ہیں ذرا آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سرمایہ کاری سے، اپنے کارخانوں سے لوگوں کو فائدہ بہت پہنچایا ہے، بہت لوگوں کو روزگار دیا ہے، اور ہمارے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، بجائے بھیک ملنے کے، بجائے ماہانہ وظیفے ملنے، روزگار ملے۔ لیکن ذرا ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان پر کچھ ملک کی، عوام کی کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی ہیں۔ وہ وہاں اپنا مارجن آف پروفٹ کم کر کے غریب لوگوں کو کیا کچھ فائدے نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان اداروں کے آپ دیکھیں، یہی بڑے بڑے سرمایہ دار شامل ہیں،
اور یہی سرمایہ دار آپ کی ان ساری معاشی پالیسیوں کے پیچھے۔ تو کہاں گئے وہ لوگ جو سوشلزم اور کمیونزم کا نام لیا کرتے تھے؟ آج وہ انہی کے دفتروں میں پبلک ریلیشنز کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہی کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑی طاقت کے ختم ہو جانے سے دوسری بڑی طاقت کو جو طاقت ملی ہے اب اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کیا غریب کے ساتھی ہیں، یہ کیا مزدور کے ساتھی ہیں؟ مزدور کے ساتھی، غریب کے ساتھی وہی ہیں جو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں نظام غلط ہیں۔ ایک تیسرا نظام ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ مکمل طور پہ زندگی نہیں گزار سکتے، کچھ تو نافذ کریں، کچھ تو اس کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں، کچھ تو غریبوں کی مدد کے نظام کو نافذ کریں، کچھ تو کفالت کے نظام کو رائج کریں۔ یہ اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے، اور ایک اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگ اس طرح سے استعمال کرتے رہے ہیں۔ آج بھی اگر کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کو اب سے 50-60 سال پہلے یہ لوگ جو سوویت یونین اور چینی نظاموں کے حامی تھے وہ انہیں امریکن ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے۔ آج ان کے سوا باقی یہ سارے لوگ جو ہیں لبرل بن گئے ہیں، اور امریکہ کہتے ہیں امریکہ نے کیا کیا ہے، امریکہ تو مدد کرتا ہے، تو ہر طاقت کا یہ حق ہے، اس طرح کی باتیں آپ جا کے دیکھ لیں، کسی صحافیوں کی محفل میں دیکھ لیں، ادیبوں شاعروں کی محفل میں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ انور جیت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔